کہ انسان کو روزمرہ زندگی میں ان حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے. نمبر 1 یا تو طبیعت کے مطابق یا طبیعت کے خلاف، یا تو طبیعت کے مطابق یا طبیعت کے خلاف. نمبر 2 اسی طرح ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، اسی طرح ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد. نمبر 3 مستقبل کے خطرات اور اندیشے. جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر کہو اللہم لک الحمد لک الشکر کہنے کی عادت ڈالو، اور جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. ماضی کی لفظ یاد آ جائے تو یاد کرو، نہیں آ جائے تو استغفار کرو کہو، اور مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. اور دعا کل بھی اس کی تشریح کی تھی رات میں عشاء کے بعد. جناب شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہو گیا، اور اللہ کی معیت، اللہ کی صحبت، اللہ کا پیار الگ نصیب ہو گیا. استغفار سے ماضی صاف ہو گیا، اور آخری دعا سے مستقبل کی حفاظت ہو گئی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ جو ہے وہ رات عشاء کے بیان میں 2 جولائی کو عشاء کے بعد یہ اس پر بیان ہو چکا ہے. تو جو یہ بیان سنیں گے تو اس وقت اس بیان کو بھی لوڈ کر کے سنیں گے، فائدہ ہو جائے گا، یا ہمارے ساتھی اسی ساتھ ملا لیں گے. تیسرا یہ کہ شریعت کے فرائض اور واجبات کا علم حاصل کر کے وہ ادا کرتے رہو اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو. چوتھا یہ کہ تھوڑی دیر کوئی بھی مصنون ذکر کر کے اللہ پاک سے درخواست کر لیا کرو، اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا دیں اور اپنی محبت، عظمت اور معرفت عطا فرما دیں. چند دن یہ نسخہ استعمال کروں، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے اور قرب کی منزلیں کیسے تیزی سے طے ہو جاتی ہیں. آج کل یہ شروع کیا ہے نا، اتنا جمع ہو گیا، اتنا جمع ہو گیا.